السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان، رواہ مسلم وعلقہ البخاری۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 73 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یاد کرتے تھے۔ کان رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، علی کل احیان، ہر حالت میں، علی کل احیان، ہین کی جمع احیان، ہر حال میں، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، یعنی بیٹھے لیٹے بستر پر، یا کھڑے ہو کر، یا بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں، یا جو بھی شکل ہوتی تھی، جب جیسے فرصت اور موقع ملتا تھا، ہر صورت میں اللہ رب العالمین کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ یعنی اس حدیث میں ذکر الہی کی اہمیت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر جیسی عبادت کو معمولی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ہر وقت اس کا اہتمام کرتے تھے۔ ہماری اور آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، کثرت سے اللہ کو یاد رکھیں۔ ذکر ایک آسان عبادت ہے، اس کے لیے نہ بہت وقت کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اس کے لیے بڑے زبان پر لانا اس کے لیے بڑی مشکل چیز ہے، مشقت والی چیز ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ آسان عبادت ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، لیٹے ہوئے کام میں ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح ہے، تحلیل ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اپنی زبان سے ادا کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، کبھی بھی اس ذکر کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اپنی زبان سے کثرت سے اللہ کو یاد رکھتے تھے۔ تو اس حدیث پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے، کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چاہیے، ہر حال میں، ہر موقع پر۔ اب کچھ ایسے مواقع ہیں جہاں پر ذکر نہیں کیا جا سکتا، وہ سب معلوم ہے، جیسے کہ آدمی پیشاب کر رہا ہے، پاخانہ کر رہا ہے، حمام میں ہے، یا اس طریقے سے کچھ جنسی ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کر رہا ہے، تو یہ سب مواقع ہیں جہاں پر آدمی ذکر و اذکار میں نہیں رہ سکتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو عام نارمل وقت ہے، اس میں وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کر سکتا ہے، اور اس کو کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہی رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو ذکر یذکر کا معنی ہوگا ذکر کرنا، احیان کے معنی وقت، احیان کے معنی وقت، حالت۔ کان یذکر اللہ، اللہ کے رسول یاد کرتے تھے اللہ کو، علی کل احیان، ہر حال میں۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ وعلقہ البخاری، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو معلق ذکر کیا ہے، یعنی اس میں جو سند ہے اس کو، سند کو یا راوی کو بیان نہیں کیا ہے۔ تو مسلم میں سند کے ساتھ ہے، بخاری میں سند کے ساتھ نہیں ہے۔ تو روایت کیا ہے، صحیح ہے، یہ بات بالکل واضح رہے۔ بس خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ہمیں اپنے رب کو یاد رکھنے کے لیے یہ اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اس کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے، یعنی وضو کرنا فرض اور ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر وضو سے ہیں تو بہتر ہے، افضل ہے، لیکن کرنا ضرور نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔